أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ علیہ. دوستو بزرگو، ظاہر ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے. معمول ہمیشہ سے رہا ہے کہ تراویح کے بعد کچھ دیر کے بعد کچھ بیان بھی میں کرتا ہوں. اگرچہ ہر سال جیسا میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ کئی سال سے بیان کر رہا ہوں. کچھ ذوق بھی ہے، نقاہت بھی ہے. اس بنا پر اس جوش اور جذبے سے نہیں بیان کر سکتا، لیکن معمول کے طور پر جو بیان کرتا ہوں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے بیان کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے لیے بصیرت اور معرفت کا ذریعہ بنائے. یہ کتاب اپنی بیان ہے. اکثر و بیشتر کہیں مجھے سنا رہتا ہے کہ اس سے مضمون منتخب کر دیتا ہوں بس ابھی 1 منٹ پہلے اور سنا دیتا ہوں. عنوان یہ قائم، یہ ہماری بیان ہے. عنوان یہ قائم کیا ہے ذاکرین پر اللہ کی رحمت. ذاکرین پر اللہ کی رحمت. حدیث پاک ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. صحیح مسلم کی روایت. ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے. ترجمہ کافی ہے لیکن اس کی فضیلت تھوڑی سی بیان کروں گا. چلا
کوئی قوم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی مگر یہ کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ ہے۔ اور رمضان کے لیے بھی کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے لیے، ہر مہینے کے لیے، رات کے لیے، دن کے لیے، سب کے لیے ہے۔ کوئی قوم بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتی مگر یہ کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ دیکھیے کہیں قوالی وغیرہ ہوتی ہے، جب وہاں بجتا ہے سب گھیر لیتے ہیں، لوگ دوڑ کے لوگ جاتے ہیں، اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت اگر دوڑ کر کے فرشتے آ جاتے کیا تعجب کی بات ہے۔ کوئی قوم بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتی مگر یہ کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے، سکون، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ فرشتوں کی جماعت میں ذکر کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے! اس سے بڑھ کر کوئی قوم بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتی، چاہے انفرادی ہو اجتماعی، دونوں سے بھی۔ کوئی قوم بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتی مگر یہ کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا ذکر کرتے ہیں فرشتوں کی جماعت میں جو ان کے پاس ہوتی ہے۔ ذکر کی فضیلت کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی اپنے ذکر کی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پہلی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ کے کوئی بندے مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جب ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے فرشتے، تو آپ سوچئے کہ جب ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے یا نہیں، تو فرشتوں کی ملاقات سے ہم پر اچھا اثر نہیں آئے گا، کیا وہ نیک صحبت نہیں ہے؟ مطلب کہ ہم سے آپ سے جو ہمارے لیے یہ ہے ڈھانپ لیتے ہیں، تو جس میں فرشتے خود آگے بیٹھتے ہیں، مجلس قائم کرتے ہیں، تو کیا اس میں کسی کے بہت ہوگا۔ لہذا ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کیجیے۔ لکھ رہے ہیں ذکر کی جب اتنی فضیلت ہے، ذکر کی مجلس کی اتنی فضیلت ہے، تو لکھ رہے ہیں مصنف کیا وہ نیک صحبت نہیں؟ لہذا ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کیجیے۔ ہمارے صاحب سے ہم نے کہا کہ حضرت ہم لوگ ذکر کرنا چاہتے ہیں اجتماعی، تو فرمایا کہاں؟ تو ہم نے اپنا کمرہ بتایا، تو کہا اتنے میں کیا ہوگا، کتنے ذاکر اس میں آئیں گے؟ میں نے دل میں کہا وہی بھر جائے یہی کافی ہے۔ کبھی نہیں بھرا ہوا، کتنے شائقین ہیں ذکر کے۔ مولانا فوراً کہا، میں نے کہا کہ فلاں کمرے میں حضرت ہم لوگ ذکر کہ اجتماعی ذکر کریں گے، تو کہا تو بہت چھوٹا کمرہ ہے، اس میں کتنے لوگ آئیں گے؟ میں نے کہا کہہ رہے ہیں وہی کمرہ بھر جائے، یہ پورا ہو جائے تو یہی بڑی دولت ہے۔ چلو ایسے ہی ہوا، کچھ نہیں۔ ذکر کے ہم لوگ بیٹھتے ہیں مستقل الحمدللہ ذکر کے لیے، یہ ہے معمول۔ مجلس کے بعد کتنے لوگ ہیں؟ 10 آدمی ہیں تو 10 ہی آدمی رہتا ہے۔ جب اللہ کے ذکر ہی سے تم کو مناسبت نہیں تو پھر اللہ کی کیا رحمت نازل ہوگی؟ اللہ کا ذکر، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ کوئی قوم بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتی مگر یہ کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اب ذکر کے وقت یہ تصور کر لیجیے تو کیا ہے، تنہا آپ ہیں، فرشتے تو بغل میں ہیں، اطراف میں فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، کم فضیلت کی بات ہے۔ اس بنا پر ذکر کرو۔ حضرت مولانا وہی فرماتے ہیں کہ ذکر چلتے پھرتے دوڑتے کر لیا کرو، ہرگز ذکر کو ترک نہ کرے، اور لسانی ذکر بھی کم نہ سمجھو،
اگر تمہارا عزم لسان ذاکر ہے اب وہ جنت میں جائے گی عزم ہے، تو کیا دوسرے آدھا محل نار ہو سکتے ہیں؟ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ زبان کو تو جہنم سے بچائے جنت میں، تو کیا دوسرے آدھا؟ وہاں کا وہی کی عبارت ہے، کیا امام عبدالقدوس کا وہی کی عبارت ہے، کیا دوسرے آدھا محل نار ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہے کہ زبانی ذکر کو بھی بہت کچھ سمجھو۔ یہ اس زبان جب ذاکر ہے تو اس کے طفیل میں سارے ادا جہنم سے نجات پا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ بہت ہمارے حضرت رمضان میں دونوں بات تھی، تلاوت کی بھی بہت سی ترغیب کرتے تھے کہ اب میں ہمیشہ ایک ختم کرتے تھے، رمضان میں 2 ختم کرتے تھے۔ آ کے ہم لوگ کہتے تھے ارے ہم لوگ کل والا بھی پڑھ لیا ہم نے منزل ذکر کی، لیکن ذکر کے متعلق بھی کہتے تھے۔ ہم لوگ تلاوت میں لگ گئے تو کہا کیا تم لوگوں نے ذکر چھوڑ دیا کیا؟ یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ قرآن کی طرف سے تو ذکر کو چھوڑ دو، اس کو بھی جاری رکھو۔ میں ڈانٹا اس پر کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، ذکر جو کرتے تھے اس کو بھی جاری رکھو۔ چنانچہ الحمدللہ بھی یاد رہتی ہے بات، ڈانٹ پڑی ہم لوگوں پر کہ بھائی قرآن کی اتنی فضیلت ہے، صرف قرآن ہی پڑھو، جو ذکر کا معمول ہے اس کو بھی جاری رکھو۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ کے کچھ بندے مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ تو آپ سوچئے جب ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے یا نہیں، یہ ملاقات بھی ہو یہ نا، تو فرشتوں کی ملاقات سے ہم پر اچھا اثر نہیں آئے گا۔ جب ذکر میں ملاقات ہوتی وہ آ جاتے ہیں تو آپ کے ہم نشین ہو گئے وہ فرشتے، تو فرشتوں کی ملاقات سے ہم پر اچھا اثر نہیں پڑے گا؟ کیا وہ نیک صحبت نہیں ہے؟ جب ذکر سے فرشتوں کی مصاحبت مل لیتی ہے تو جب عام لوگوں کے مداثر سے اس کا نفع ہوتا ہے، تو جہاں فرشتے جمع ہوں تو اس سے مداثر نہیں ہوگی۔ بہت بڑھیا فرشتے کی ملاقات ہے، کیا وہ نیک صحبت نہیں ہے؟ لہذا ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کیجیے۔ بہت کسی عالم کے حق کی مقتل یہ حضرت کی بات، لہذا ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کیجیے۔ اس میں ہم نے کہا حضرت اپنا کمرہ تھا کہ حضرت اس میں ہم لوگ ذکر شروع کرنے جا رہے ہیں، وہاں سارے سب کچھ تھے ہم لوگ کے، وہاں ذکر کر رہے ہیں اس کمرے میں۔ تو اس کمرے میں کتنے آدمی اس کے اندر آئیں گے؟ میں تعجب کتنے آدمی آئیں گے، لیکن وہ کمرہ بھی کبھی آج تک بھرا نہیں۔ مولانا نے تعجب سے کہا تھا کہ کتنے آدمی اس کمرے میں آئیں گے، ذکر سے بے رغبتی کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ اس کمرے میں کتنے ذاکرین آئیں گے، مجھ سے کہا، میں خاموش رہا۔ میں نے کہا کہ وہی بھر جائے بہت ہے، چنانچہ کبھی نہیں بھرا ہوا۔ ذکر کی کس کو فرصت ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فلاح پاؤ گے ذکر کرنے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ ہمارے حضرت مغرب بعد ہم لوگوں کا معمول تھا ذکر کرنے کا، تو حضرت مسجد تھی، خانقاہ تھی، پھر تو آتے جاتے دیکھتے رہتے تھے کہ ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں۔ کبھی کبھی ان کی لڑکیاں ان کے رہتی ساتھ کرتے، دیکھو تو ذکر کر رہے ہیں، تو خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر سب سے بالا ہے، بولا ذکر اللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر ہر وقت ہی ہونا چاہیے، کثیر ذکر۔ ذکر لسانی بھی نفع سے خالی نہیں ہے، ذکر لسانی کو بھی ہرگز نہ چھوڑو۔ مگر وہی لکھتے ہیں کہ ذکر لسانی کو نہیں چھوڑو، کیونکہ اگر ذکر زبان نے کیا تو اس نے اپنا وظیفہ ادا کیا، تو زبان جب جنت میں جائے گی کیا دوسرے آدھا محل نار ہو سکتے ہیں؟ جب زبان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے، اسے حق ادا کیا، تو دوسرے آدھا کو اللہ جہنم میں بھیجے گا، زبان کو جہنم میں۔ اسی جملے پر مولانا عبدالباری ندوی مست ہو گئے اور پھر 40 دن کے لیے گئے۔ حضرت آپ نے بہت زیادہ
کیا عزم لسان نے اپنا حق ادا کیا ذکر کا، تو کیا دوسرے اعضاء جب وہ جنت میں جائے گی جنت، تو کیا دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں؟ بہت پسند ہے امام عبدالباری نبی، وہاں رہے 40 دن تک رہے، وہ باقاعدہ چلا لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں کہیں اللہ کے کچھ بندے مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جب ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے آپ سوچئے کہ جب ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے یا نہیں، تو فرشتوں کی ملاقات سے ہم پر اچھا نہیں آئے گا؟ کیا وہ نیک صحبت نہیں ہے؟ لہذا ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کیا کیجیے۔ عقل میں جو آ جائے کہتے ہیں بہت زبردست، زیادہ بیان کرنے نہیں ہے۔ ذکر کی فضیلت یہ ہے جو غشیتہم الرحمہ، اللہ کا ذکر، اس کی فضیلت جتنی بھی بیان کی یہ کم ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے غشیتہم الرحمہ، رحمت گھیر لیتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی رحمت گھیر لیتی ہے۔ اپنے بات کرنے والے کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ کس طرح ڈھانپتے ہیں؟ دیکھیے اس جملے میں پیار ڈھانپ دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے حضرت کس طرح ڈھانپ دیتے ہیں؟ دیکھیے اس جملے میں بڑا پیار ہے، اس کو محبت کے انداز میں سمجھیے۔ ماں جب اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے تو کس طرح لیتی ہے؟ لے کر چپکا لیتی ہے، اس کے بعد دوپٹہ سے چھپا لیتی ہے، پھر ٹھنڈی بھی اس کے سر پر رکھ دیتی ہے۔ یہی مفہوم غشیتہم الرحمہ کا ہے۔ جب بندہ ذکر تک ڈھانپ لیتی ہے، جیسے بچے کو لیتی ہے ڈھانپ دیتی ہے اپنے اس میں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے۔ جب ان کا کوئی ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ دیتی ہے۔ سنیے ان کا بات، اس کا نور ہمارے دائیں نیچے گھیر، اور اس کا نور اللہ تعالیٰ کا نور یا ذکر کا نور ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے گھیر لیتا ہے۔ سر سے گردن ہر جگہ مانند ذوق اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیتے ہیں۔ تو ذکر کی مجلس میں اس نیت سے آؤ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے اور پیار کر لے۔ ذکر کی مجلس میں اس نیت سے آؤ کہ ذکر کی مجلس میں اللہ کی توجہ ہوگی، اللہ ہم کو ڈھانپ لے گا اپنی رحمت میں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے ذکر کی۔ تیسری فضیلت نازلۃ رحمت، ہم ان کے دل پر سکینہ نازل کرتے ہیں۔ جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان پر سکینہ، اطمینان اور سکون نازل کرتے ہیں۔ اور واقعی خود تجربہ بھی کر لیجیے، کتنی غفلت ہو، کچھ دیر تک ذکر کرنے سکون ضرور ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ اور تو جانے دو، وضو کرنے کے بعد بھی ایک نئی کیفیت تم پاؤ گے اطمینان کی۔ امام غزالی وضو کرنے کے بعد ایک نئی کیفیت دل میں پاؤ گے۔ تو اچھا دیکھ لیے وضو کے بعد کچھ اطمینان سکون معلوم ہوتا ہے یا نہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی روح المعانی میں سکینہ کی تعریف میں فرماتے ہیں فإن السکینۃ ہی نور یستقر فی القلب۔ کہتے ہیں سکینہ ایک نور ہے جو قلب مومن میں سما جاتا ہے، ایک نور ہے جو دل میں ٹھہر جاتا ہے۔ یہ دنیا کے نہیں، بس مسجد میں تو اللہ والے ہیں، اور جہاں مارکیٹ میں گئے مار پیٹ شروع ہوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ نور جب آئے گا تو بازار میں بھی نور رخصت نہیں ہوگا، اس میں بھی نور کا وہ اثر ہوگا۔ اس میں بہت اس پر بہت بات کرتے تھے۔ اور چوتھی فضیلت ذکر کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس والوں میں یاد کرتا ہے۔ میں یاد کروں گا، اگر خفیہ یاد کریں گے تو میں خفیہ طور سے یاد کروں گا، اور اگر مجمع میں یاد کریں گے تو مجمع میں یاد کروں گا۔ اب میرا مجمع ان کے مجمع سے اچھا ہوگا۔ اگر تم ہم کو، حدیث قدسی ہے، اگر تم ہم کو تنہا یاد کرو گے تو ہم بھی تم کو تنہائی میں یاد کریں گے، اور اگر مجمع میں یاد کرو گے
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بھی تم کو فرشتوں کے مجمع میں یاد کریں گے. ملا علی قاری اس کے شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حاضرین کی مجلس میں ان کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے یہاں کے حاضرین کی مجلس میں ان کا ذکر کرتے ہیں. اور ان دہو سے مراد ہے کیا کہتے ہیں, عام مراد یہی ہے کہ فرشتوں کے مجمع میں ذکر کریں گے. مگر محدث عظیم ملا علی قاری کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ پیغمبروں اور رسولوں کی روحوں کو بھی حاضر کر دیتے ہیں اور وہاں ذکر کرنے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. کثرت استغفار کی استغفار تھوڑا سا ایک اور ہے. جس نے استغفار کو نہیں ہے مغفرت کا مہینہ ہے, جس نے استغفار کو لازم کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر تنگی سے نجات دیں گے اور ہر غم سے کشادگی عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام ابن آدم خطا وار ہیں, تمام ابن آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار کثرت سے استغفار کرنے والا ہے. بہترین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم سب کے سب خطا کار ہو, لیکن تم ایک بہترین خطا کار, تم بہترین خطا وار بن جاؤ. بہترین خطا کار کیسے بنے؟ جو توبہ کر لے وہ بہترین خطا کار ہے. اس کے بعد استغفار کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں. اور پہلا دن ہے, اس کو بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کسی کو عمل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں استغفار کی. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو توفیق دے. پوری طبیعت بھی میری تھوڑی سی کم ہے. اب سال بھر میں پہ آتے ہیں نا, تب سال بھر کے بعد درے کو ایسی طبیعت رہے. اس بنا پر دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے یہ صحت بھی رہے اور کوئی بیان بھی ہوتا رہے, لوگوں کو نفع بھی پہنچتا رہے. یہ دلی خواہش ہے. اللہ ان خواہشوں کو پوری کرے. درود شریف پڑھ کر کے اپنے کام میں لگیے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ کے بندے اتنے لوگ اللہ کے ذکر میں اور فکر میں منہمک رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. انشاءاللہ کل سے